کہ حسین کے حکم پر عمل پیرا ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ سننے والی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک دن میرے نبی نے روزہ رکھا تھا، اصحاب نے بھی روزہ رکھا، عصر کا وقت تھا۔ عصر کے وقت کسی نے کھجوریں نظر کی، میرے آقا نے بھی عصر کے وقت روزے کی حالت میں کھجوریں کھائیں، اصحاب کو بھی دیں۔ مشہور حدیث علماء بیان کرتے ہیں، اصحاب نے بھی کھائیں، حضور نے بھی کھائیں، دو نے نہیں کھائیں۔ دو نے کہا نہیں ہمارا تو روزہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم ہلاک ہو گئے، تم ہلاک ہو گئے۔ یہ بتانا تھا نبی کا کہ جو نبی کہے پھر شریعت وہی ہوتی ہے، جو نبی کا حکم ہے پھر شریعت وہی ہوتی ہے، جو نبی فرما دے اس کے حکم کی تعمیل شریعت ہے، پھر عبادت کے پیچھے چھپنا مسلمانیت نہیں۔ پھر وہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول عطا فرمائے دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو شریعت کیا ہوئی؟ شریعت یہی ہوئی نا، رسول کا حکم، رسول کا حکم چلے گا، پھر عبادت کی آڑ نہیں، پھر سیاست کی آڑ نہیں، پھر ریاضت کی آڑ نہیں، پھر شریعت کی آڑ نہیں، پھر رسول کا حکم چلے گا۔ تو میرے نبی نے جب فرمایا کہ انا من الحسین، کسی کے بارے میں فرمایا؟ کسی اور صحابی کے بارے میں، کسی اور ذات کے بارے میں، کسی اور شخص کے بارے میں؟ یہ بات خوب کی نہیں ہے، یہ بات پرتوے نبی کی ہے، اظہار جہت ہائے نبوت کی ہے۔ اور غزالی زمان نے فرمایا تھا کہ اس میں یہ بات مضمر ہے کہ شہادت کی موت سب سے عظیم موت ہے، تو شہادت نبوی کا ظہور ذات حسین سے ہونا ہے، اس لیے فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ بھائی حسین و منی، یہی فرمایا نا، حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، میرا نواسا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، میں سینے پہ سر رکھ کے سلاتا ہوں، مجھے چین نہیں پڑتا حسین کو دیکھ نہ لوں۔ وہ روایت یاد کرو نا ترمذی شریف کی، ایک گود میں امام حسین اور ایک طرف آپ کے چھوٹے بیٹے میرے آقا کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم، سید ابراہیم، دونوں بیٹھے۔ تو جبریل حاضر ہوئے، جبریل نے کہا حضور رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ رب فرماتا ہے ایک بیٹا مجھے لوٹا دے۔ ان دونوں میں سے ادھر کہیں کافر ابتر ابتر کے نعرے مارتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کا کوئی بیٹا نہیں، ادھر جبریل رب کا حکم لے کے آیا ہے حضور ایک بیٹا لوٹا دے۔ رب فرماتا تمہارے نبی نے کیا کہا؟ تمہارے نبی نے فرمایا جبریل ابراہیم کو لے جا، حسین مجھے بڑا پیارا ہے، حسین نہیں دوں گا، حسین نہیں دوں گا۔ حسین روتا تو نبی مضطرب، حسین پیاسا ہے تو نبی بے چین، سفر میں ہے، بی بی خاتون جنت، دونوں شہزادے ساتھ ہیں، پانی ختم ہو گیا، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آواز آ رہی ہے صاحبزادی کے کچھ آوے سے رونے کی، شہزادوں کے پہلے کچھ طبیعت مضطرب تھی، شاید چپ ہو جائیں، پھر رکوا لیا، کوئی پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ بتایا آقا پیاسے ہیں، فرمایا پانی پتہ کرو۔ حضور سب نے پانی پی لیا، یہ 4 کوس کی مسافت پر تو پانی ہے، آگے شہر آنے والا ہے، یہی سوچ کے سب نے اپنا پانی ختم کر دیا، مشکیزیں ختم ہو گئے، چھاگلوں میں پانی کی بوند باقی نہیں۔
اور حضور بے چین ہے. 4 کوس کا انتظار حضور نے نہیں فرمایا. تمہارے نبی نے حسین کی پیاس بجھانے کے لیے کہا لے آؤ. دونوں شہزادے آ گئے. مورخ لکھتا ہے حضور نے ایک ایک کر کے دونوں شہزادوں کے دہن میں اپنی زباں پیوست کی. اور اصول کیا ہے لکھا نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ پہلے چھوٹے کو اٹھاؤ. حسین کی پیاس نہیں برداشت ہوتی نبی سے. نبی نے اپنی زبان دہن حسین میں ڈالی. حسین نے اس زبان کو چوسا، اس زبان کو چوسا، اپنی پیاس بجھائی. پھر حسن مجتبیٰ نے بڑے بھائی کو پانی پلایا. میرے آقا نے اسی طریقے سے. پھر مورخ لکھتا ہے پورے سفر میں پھر دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز نہیں آئی. اتنا پیار، اتنی محبت. اور پھر فرمایا انا من الحسین. یہ یاد رکھنا میں پردہ کر جاؤں گا، حسین پرتوے ذات نبوت ہوگا. پھر جب حسین بولے گا پھر عبادت کی آڑ میں چھپنا نہیں، پھر جو حکم دے مان لینا. انا من الحسین. اور مسلم بن عقیل کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حج بڑی عبادت ہے، مولا آپ کا حکم ہے، آقا آپ کا حکم ہے، بڑی عبادت ہوگی ہو، لیکن آپ نے فرما دیا. تو اپنے دونوں چھوٹے شہزادوں کو لے کے کوچ کیا کوفہ چلے. 6 ذی الحجہ 7 کو پہنچے، 8 کو پہنچے، 9 کو پہنچے، اللہ جانتا ہے. لیکن جب پہنچے تو کوفیوں کا پتہ چلا خاندان نبوت کا شہزادہ آیا ہے اپنے 2 کم سن شہزادوں کے ساتھ. تو بڑی جامع مسجد میں جو آج بھی ہے وہاں پر 60,000 لوگ جمع ہو گئے. 60,000. آج سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں، چند ہزار ہوتے ہیں، بتاتے ہیں اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے. 60,000 مورخ لکھتا ہے. یہ وہ تاریخ ہے جو حسن و حسین کے بچپن کے بعد خاموش ہو گئی تھی، پھر شہادت تک خاموش رہی، کہیں کوئی تذکرہ نہیں. دور عمر فاروق میں حسین پاک کا تذکرہ نہیں، دور صدیق اکبر میں تذکرہ نہیں حسنین کریمین کا، دور عثمان غنی میں ذرا سا ذکر. یہ سب خاموش تھے. اب جو مورخ لکھ رہا ہے، جس مورخ نے لکھا یہ بھی کسی دوسرے کی حکومت میں لکھا، یہ بنو ہاشم کی حکومت نہیں تھی. اس نے لکھا 60,000. میں مبالغہ نہیں کرتا، جو کہا اس نے، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے 1,60,000 ہو، لیکن مورخ لکھتا ہے 60,000. 30,000 بیعت کر چکے ظہر تک، 30,000 کھڑے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے منادی کرائی کہ کوئی آیا پھر بیعت کی تو پھر چھوڑیں گے نہیں، پھر سر کاٹ دیں گے، پھر سر قلم کر دیں گے، پھر زمین چھین لیں گے، پھر گھر مسمار کر دیں گے، پھر بیوی بچوں کو راندہ درگاہ کر دیں گے، تم مردود ہو جاؤ گے، تم نکالے جاؤ گے، تم قتل کر دیے جاؤ گے. کوفی ڈر گئے. اور عشاء کے وقت مسجد میں 3 بندے تھے. مسجد میں کوئی، پھر حسین کا بھائی عقیل پھر دروازوں پہ دستک دیتا ہے، کوئی ہے؟ میں خاندان رسول کا شہزادہ تمہاری دعوت پہ، تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں کہ میں رات ٹھہر جاؤں. تو کوئی دروازہ نہیں کھلتا. لوگوں آج میں بیٹھا ہوں، میں جیسا بھی ہوں تو اسی نسل سے. یہ بارش تیز ہو گئی تو بھاگ جاؤ گے؟ بارش نے تمہارے کپڑے گیلے کر دیے تو چلے جاؤ گے چھوڑ کے؟ کیا کوفی بن جاؤ گے؟ اشہد ان لا الہ
لوگوں یاد رکھنا، دوست الگ ہے، دشمن الگ ہے، کوفی الگ ہے۔ یہاں پہ صرف دو مقابل نہیں تھے، کچھ دوست تھے، کچھ دشمن تھے، لیکن کچھ کوفی بھی تھے۔ لوگوں کوفی نہ بننا، دوستی کے پیراہن میں دشمنی نہ کرنا، یا کھل کے سامنے آنا نفرت کر کے، یا پھر سر کٹا دینا حسین سے پہلے حرور کی طرح۔ کوفی نہ بننا، پہلے آسرا دے کے آ جاؤ اور پھر چلے جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 2 دن لگے، یہ بچے باپ سے بچھڑ گئے۔ باپ نے کہا میں اپنے کم سن بچوں کو تو نکالوں، دریا کے قریب گئے، ایک درخت کے اوپر چڑھ کے چھپ گئے۔ ایک عورت نے دیکھا یہ بھوکے بیٹھے ہیں 2 بھائی، یہ عبد المطلب ابو طالب کے پوتے ہیں، علی کے بھتیجے ہیں۔ 2 چھوٹے بچے ایسے چھپ کے بیٹھے ہیں ڈرے ہوئے۔ مائی نے دیکھا پیاسے لگتے ہیں، بھوکے لگتے ہیں، کہ نہیں آ جاؤ، نہیں ہمارے راز کسی کو نہ بتانا، ہم عقیل کے بیٹے، مسلم کے بیٹے ہیں۔ کہ لگی آ جاؤ آ جاؤ، لے گئی اپنے گھر میں۔ شوہر کو پتہ چلا، شوہر بے ایمان ہو گیا، پیسے کے لالچ میں آ گیا۔ شوہر تھا یا بیٹا تھا، روایت ایسے دونوں ہیں۔ اس نے جا کے بتا دیا عبید اللہ بن زیاد کو۔ اگلے دن دونوں بچوں کے سر پیش ہوئے، ایک کی ہلکی ہلکی ایسے مونچھوں کا رواں آیا تھا، ایک کم سن تھا 6 سال کا۔ حضرت مسلم کو پکڑ لیا، بڑی زبردست قسم کی وہ 3 دن کی جو جنگ ہوئی ہے نا، ایک شخص ایک طرف، دوسری طرف پوری سپاہ، پتھر مارے، یہ کیا وہ کیا۔ ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی، ادھر کے 3 دانت اوپر والے اور ادھر کے 2 دانت نیچے والے ٹوٹ گئے تھے، ایک آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ جب گئے تو ایسے شیر کی طرح، تو کسی نے کہا یہ امیر ہے، عبید اللہ بن زیاد گورنر بنا بیٹھا تھا ایسے، یہ امیر ہے، اس کی اطاعت کر، ادب سے پیش آ۔ تو حضرت مسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، مسلم کا امیر حسین ہے۔ دیکھو اتنے سارے پیدا ہوئے بیٹے، اتنے سارے پیدا ہوئے بھائی، اتنے سارے پیدا ہوئے صحابی، کسی کا نام مسلم نہیں، صرف ایک کا نام ہے مسلم، عقیل کے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات کرنی تھی مسلم نے قیامت تک کے لیے، مسلم کے لیے ایک سند ہونا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ امیر کی اطاعت کر، تو مسلم بن عقیل کہے گا قیامت تک کے مسلم کی ہدایت کے لیے یاد رکھنا مسلموں کہ مسلم کا امیر حسین ہے۔ جب گڑبڑ ہو، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ حاجی محترم، پھر جو ریگ کربل پہ ہوا، وہ جو ظلم ہوا، وہ رات کو دعائیں تھیں، سسکیاں تھیں، تلاوت، اور دوسری طرف شادیانے، نقارے، میوے، شرابیں، ناچ گانے، مستقبل کے پلان، یہ کروں گا، محل بناؤں گا، زمین لوں گا۔ حضور خیموں میں جو حج کے لیے نکلا تھا، جو خاندان اس کے اوپر پانی بند کیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا،
ایک ایک کر کے گرنے شروع ہوئے. علمدار عباس، اون، محمد، عثمان، ابو بکر، حسن علیہ السلام کے بیٹے، سارے بیٹے، سب بیٹے شہید ہوئے. علی اکبر نے اپنے دادا کی سواری پکڑی، اپنے دادا کا ماما. یہ حسین کا بیٹا 17 سال کا جو رسول کو دیکھتا تھا نا پہلے، وہ کہتا تھا ہوں بہو شبیہ رسول ہے. وہی چال، وہی ڈال، وہی کاندھے، وہی زلف، وہی پیشانی، وہی ابرو، وہی آنکھیں. یہ علی اکبر ایسا جوان، علی کا بڑا پوتا. اس نے اجازت لی، میرے مولا نے اجازت دی، بیٹے جا. بتایا میں علی بن حسین بن علی، میں اس کا پوتا ہوں جس کی للکار خیبر میں آج بھی گونجتی ہے. آؤ مجھ سے لڑو گے، آؤ مجھ سے لڑو گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے نانا کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو؟ آؤ تم میرے خون کے پیاسے ہو. جو ہوا پیچھے سے وار کیا. بعض روایات میں ہے 182 زخم تھے چولے پہ، چھید. آپ گرے. پہلے یوں ہوا کہ آپ کا جسم ایسے گھوڑے کے اوپر ڈھلک گیا، ایسے ایک طرف سر، ایک طرف ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. پھر دھیرے دھیرے جسم ایک طرف، پاؤں سے رکاب نکلی، ایک طرف زمین پہ آ رہا، چہرہ آسمان کی طرف اور کمر زمین کی طرف. حسین کا جوان بیٹا گر گیا اور بوڑھے باپ نے دوڑ لگائی. میرے مولا کے قدموں سے پیچھے اڑنے والی اس ریگ کربل کی قسم، اس کائنات نے اتنی محبت ایک باپ کی بیٹے سے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی. مولا نے سید علی اکبر کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا. بیٹے امتحان ہے صبر کا. بابا پیاس لگی. بابا پیاس لگی. اس بارش کی بوندوں کی قسم، یہ آخری مکالمہ تھا. باپ نے اپنی زبان بیٹے کے دہن میں پیوست کر دی. وہی جیسے نانا نے نواسے کو پانی پلایا تھا. ارے یہ حسین پیاسا نہیں ہے، یہ تو پیاس بجھانے والا. حسین نے بیٹے کے دہن میں اپنی زبان پیوست کی اور پانی پیتے پیتے علی اکبر نے جہاں جانے آفری کے سپرد کر دی. حاضرین محترم، اب یہ صبر شروع ہونا ہے بیویوں کا. وہ نیزہ چڑھ گیا میرے مولا کا، سر نیزے پہ. فتح کے اعلان ہو گئے، شادیانے بجنے لگے، خیمے جلنے لگے. اگلا دن چڑھا، سفر لمبا ہوا. ایک چھوٹی بچی روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. اس نے جس کو مقتل میں جاتے دیکھا ہے، پھر واپسی کا راستہ نہیں دیکھا. جس نے اپنے 7 مہینے کے بھائی کو 2 منہ تیر کے ساتھ دیکھا ہے، وہ روتی جاتی ہے، وہ روتی جاتی ہے. جو اپنے باپ کے سر پہ سر رکھ کے سوتی تھی، باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، وہ بچی چپ نہیں ہوتی.
بچوں کے کجاوے میں بیٹھی ہے، وہ سپاہی کہتے ہیں چپ ہو جا، وہ بچی روتی جاتی ہے، وہ بھوکی ہے، وہ پیاسی ہے، اس کو زور سے جھنجھوڑتا ہے، وہ بچی فرط غم سے، کمزوری سے، وہ کجاوے سے ریت پہ گر جاتی ہے، اونٹ سے گری بچی ریت پہ بے ہوش، اور قافلہ چلتا رہا، 2-3 کوس دور نکل گیا۔ حسین کی بیٹی لقدق صحرا میں، لوگوں قربانی، ہم کیا جانے قربانی کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا، جو پورا کنبہ کٹوا کے آیا ہے اس کا نام ہے حسین، جو جھکتا نہیں ہے، جو باطل کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا، ارے وہ تو اس کی کمسن بیٹی کے صبر کا عالم دیکھو۔ پھوپھی نے روکا، بچوں کو بلایا، حاضری لگی، سارے حاضر ہیں، سارے پورے، سکینہ نہیں ہے۔ آواز دی سکینہ، سکینہ، کہا رک جاؤ، قافلہ آگے نہیں جائے گا، میں اپنی بھتیجی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ حکم آیا نہیں نہیں آگے چلو، آگے چلو، کوئی ہے نہیں ہے، ہمیں حکم ہے امیر کا، ہم نے پہنچنا ہے۔ وہ کماندار نے نیزہ آگے گڑا ہوا تھا، کھینچا، اٹھایا، نیزہ ریت میں گڑا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ ریت میں گڑا نیزہ جوان سے نہیں نکلتا۔ اس نے 2 اور کو بلایا، ارے نکال، ارے تم حسین کے اقتدار کی بات کرتے ہو، ارے یہ تو بی بی کے الفاظ کی قدرت ہے، ریت میں گڑا نیزہ جوانوں سے نہیں نکلتا۔ جب زینب نے کہہ دیا، یہ علی کی بیٹی نے کہہ دیا کہ آگے نہیں جائے گا تو آگے نہیں جائے گا۔ ارے صبر کا امتحان دیکھو، سر کٹوا دیا، ابھی طاقت کا امتحان نہ دیکھو، طاقت کے امتحان کا وقت نہیں آیا، طاقت کا پتہ چلے گا جب محشر میں نبی اکٹھا کرے گا سب کو، جب وہ حشر بپا کرے گا، پھر پتہ چلے گا حسین کیا ہے۔ ابھی تو علی کی بیٹی زینب نے حکم دیا کہ قافلہ آگے نہیں جائے گا، اب کوئی اکھاڑ کے دکھائے نیزہ، کوئی ایسا سجیل جوان دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ جو علی کی بیٹی کے حکم کے خلاف چل پڑے۔ اور بی بی دوڑی، بی بی بھاگی، آواز دیتی جاتی ہیں، زینب، بی بی زینب آواز دے رہی ہے، سکینہ، شام ڈھل رہی ہے، سائے لمبے ہو گئے، ڈر ہے کہ اندھیرا نہ ہو جائے، زینب کو تلاش کر، بی بی زینب، بی بی سکینہ کو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو۔ دیکھتی ہیں دور ایک بچی بیٹھی ہے، اور ایک خاتون پردہ پوش اس کے آنسو پوچھ رہی ہے صحرا میں، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کے تھپک رہی ہے، بیٹی نہ رو۔ بی بی پہنچی، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بی بی پہنچی، بی بی نے کہا خاتون آپ کا بڑا شکریہ، میری بھتیجی مل گئی، آپ نے اس کو پیار کیا، آپ نے اس کے آنسو پوچھے، میں آپ کی محبت کا شکریہ ایسے کیا ادا کروں، آپ کون ہیں؟ تو مورخ لکھتا ہے اس خاتون نے اپنا نقاب اٹھایا، کہا بیٹی زینب ماں کو نہیں پہچانتی،
میں فاطمہ بنت رسول، میں حسین کی بیٹی کے لیے آئی ہوں، میں اپنی پوتی کے لیے۔ تو کیا سمجھتی ہے ہم اکیلا چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو؟ داخل ہوا قافلہ کوفہ میں، یہ اگلے دن کی بات ہے، اس سے اگلے دن کی، 4 دن کا سفر ہو گیا۔ پوری رات قافلے کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، پوری رات قافلہ باہر کھڑا رہا۔ جب داخل ہوا صبح تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا یہ باغی تھے، ان کے مردوں کو ہم نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا، اور وہ حسین کا وہ 14 سالہ بیٹا علی اوسط، علی بن حسین بن علی، جس کو دنیا نے سید سجاد کے نام سے جانا، جس کو زین العابدین کے نام سے پکارا، وہ بخار میں ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، 14 سال کا بیٹا بخار کے اندر تپتا، بے سر و پائی، بالوں میں خاک، بڑھ نہ پائی، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ایسے قیدیوں کی طرح لے کے جا رہا ہے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے روایت سنی ہے، میں نے روایت سنی ہے رسول کی بیٹی کی، کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی قیدی کی بھوک مٹا دو۔ پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، میں نے سنا یہ ہے۔ تو ایک شخص جا کے کو مٹھائی لے آیا، چھوٹی بچی کو کہا بیٹے یہ صدقہ۔ بچی نے کہا چاچا ہم صدقہ نہیں کھاتے، سیدزادیاں صدقہ کھائیں گی۔ آج امت سیدزادیوں کو صدقہ پیش کر رہی ہے، جن کے صدقے سے تمہارے دسترخوان چلتے ہیں۔ کہنے لگا کہ بڑے نخرے ہیں ان قیدیوں کے۔ تو کسی نے کہا تجھے لالچ کیوں ہے ثواب کا؟ تو تحفہ دے دے، نظر کر دے، صدقہ کیوں کرتا ہے، لالچ کیوں کرتا ہے ثواب کا؟ اگر صدقہ نہیں لیتے تو نظر کر دے، تحفہ دے دے۔ تو ایک بوڑھی عورت ایسے بجھتی آنکھیں ٹٹولتے ہاتھ وہ کھجور کا ٹوکرا اپنے گھر سے اٹھا کے لائی، بی بی زینب کی بارگاہ میں پیش کیا، بی بی تحفہ ہے، بی بی تحفہ ہے۔ بی بی نے قبول کیا، خود بھی کھایا، بھتیجی کو بھی سب بچوں میں تقسیم کیا۔ پھر بی بی نے اس بوڑھی خاتون سے مخاطب ہو کے کیا فرمایا، سننے والی بات ہے۔ بی بی نے فرمایا بھائی مانگ کیا مانگتی ہے؟ ارد گرد کی عورتیں ٹھٹک کے دیکھتی ہیں، یہ قیدی ہے یا شہزادی ہے؟ اس کو کھجوریں دی ہے، یہ کہتی ہے مانگ کیا مانگتی؟ کوئی حد نہیں، یہ نہیں کہا دنیا مانگ، آخرت مانگ، زر مانگ، جواہر مانگ، طاقت مانگ، قوت مانگ، اقتدار مانگ، اختیار مانگ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنے خزانے ہیں، جہاں تک تیری سوچ جاتی ہے مانگ۔ یہ علی کی بیٹی پوچھتی ہے تحفہ قبول کر کے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ اگر قدرت دیکھنی ہے تو پھر یہاں پہ دیکھو، صبر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ حیرت زدہ ہو کے کہتی ہے کہ بی بی میرا نام نا فضہ ہے، میں جب جوان تھی، چھوٹی تھی نا، تو میں مدینے میں رہتی تھی، میں بی بی فاطمہ کی کنیز تھی، ان کی خدمت کرتی۔ کہاں پہ جا کے ملی بی بی؟ پھر میں ابھی جانتی نہیں ہے، ابھی پہچانتی نہیں ہے،
پھر میری شادی ہو گئی، پھر زمانہ کدھر سے کدھر لے آیا، یہاں پہ آ گئی۔ اب وہ دن یاد کرتی ہوں، روتی ہوں، اب وقت قریب ہے کہ مر جاؤں۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ بڑا والا بچہ، اس کی میں خدمت کرتی تھی، حسن، وہ تو دنیا سے چلا گیا، شہید کر دیا گیا۔ میری خواہش ہے کہ زینب اور حسین کو ایک دفعہ دیکھ لوں، مرنے سے پہلے دیکھ لوں، یہ آنکھوں کے نور کے ختم ہو جانے سے پہلے ایک نظر تو دیکھ لوں۔ بی بی نے اس مائی کی طرف دیکھا، اس کو قریب بلایا، اپنا نقاب وا کیا اور فرمایا، دیکھ، میں ہی علی کی بیٹی زینب، جس کی تو خدمت کرتی تھی، میں ہوئی اس فاطمہ بنت رسول کی بیٹی، جس کو تو گودوں میں اٹھاتی تھی۔ جہاں تیری یہ حسرت تھی نا، مجھے دیکھ لے تو آ دے۔ اور بات کرتی ہے میرے بھائی حسین کی، تو دیکھ لی جو پیچھے نیزہ ہے نا، اس کے اوپر سر میرے بھائی کا۔ بس لوگوں، پھر کچھ لوگ تھے، بعد میں روئے، بعد میں سینہ کو بھی کی، سر پہ خاک اڑائی اور خود کو کوسا، ہے ہم کیا کر بیٹھے، ہے ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہوگا خاندان رسول کے ساتھ۔ اب کیا روتے ہو، اب کیوں سینہ کو بھی کرتے ہو، اب کیوں سروں کو پیٹتے ہو؟ لوگوں اگر اس وقت وفا کرتے، اس وقت نہ ڈرتے، اس وقت ظالم حاکم کے آگے ڈٹ جاتے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن حسین کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جو سر کٹانے کے لیے تیار ہوگا، کوفیوں کی طرح پیچھے ہٹ جانے کے لیے نہیں۔ امت کے لیے یہی پیغام ہے، اللہ قیامت کے دن نبی اور نبی کی آل کے وفاداروں میں اٹھائے۔ بھائی گنہگار ہوں گے، چلو گنہگار ہوں گے، وہاں پہ شمار ہو جائے گا، جاوید شہید کہیں خطا کاروں میں کھڑا ہوگا۔ ایسے اپنے گناہوں کو، لیکن جب حسین کے وفاداروں کا نام لیا جائے گا تو سب سے آگے آگے دوڑ کے جائے گا۔ خدا کی قسم، اگر کسی ایک سر کی ضرورت ہوئی تو وہ سر میرا ہو جائے، وہ سر میرے بیٹوں کا ہو جائے۔ اگر پھر کسی تاریخ میں مسلم بن عقیل کو لینا ہے اور اس کے 2 بیٹوں کو لینا ہے تو وہ مجھے لے لے، نام حسین کے لیے میرے بیٹوں کو لے لے۔ مسلم بن